نے سرخ بتی ہوتی ہے تو گاڑی روک کے شیشہ نیچے اتار کے کہتے ہیں اشفاق صاحب کو بابا ہے کہیں؟ میں کہتا ہوں جی ابھی تو نہیں، اس وقت موٹر میں پھر کبھی ملوں گا تو آپ سے کہیں گے بس ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی، ایسے بھی کہہ کے گزر جاتے ہو۔ اور کچھ یہ ہیں جو اکثر پوچھتے ہیں کہ جی کوئی بابا نہیں ملتا، میں نے کہا سر وہ اب آپ کی آرزو نہیں ہے تو پھر کئیوں سے میں نے یہ بھی کہا، اس محفل میں بھی یہ بات کی کہ 14 برس آپ نے بی اے کرنے میں لگائے، 14 مہینے اس کے لیے کوشش کی روحانی دنیا کی طرف جانے کے لیے، کہنے لگے نہیں 14 مہینے تو بہت زیادہ ہے، میں نے کہا 14 ہفتے، کہنے لگے نہیں 14 ہفتے بھی زیادہ ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن وہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اگر کوئی ہے بابا تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ اسے زج کرنے کے لیے اور ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آخر میں آپ نے یہ کہنا کہ جی ملے تھے جی وہ تو کچھ بھی نہیں، اس میں تو کوئی وہ کبوتر نکال کے تو دکھایا ہی نہیں۔ اکثر یہی آرزو ہوتی ہے نا آدمی کی، یا ہم کو جناب پاس کرنے کے لیے کہا تھا وہ تو کیا نہیں، ڈبہ پیر جو اکثر جو امپوسٹرز جو جعلی قسم کے پیر ہوتے ہیں وہ اسی طرح بنتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی تو بیچارے شروع کرتے ہیں اللہ کی تلاش میں، لیکن ہم لوگ جو ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جا کر مجبور کرتے ہیں آہستہ آہستہ کہ وہ ڈبہ پیر بنے اور ہماری خواہشات کو پورا کرے۔ کبھی تک کوئی بندہ ایسا نہیں گیا ان کے پاس کہ جی مجھے کچھ روح کی تلاش ہے، اللہ کی آرزو ہے، بس باقی میں دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، اس کی میری آپ مدد کریں۔ تو چونکہ ایسا سوال نہیں ہوتا اس لیے وہ بیچارے اپنا روح بھی اور طرح کا اختیار کر لیتے۔ تو میں یہ تمہیداً عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات میں کرنے والا ہوں اس کا تعلق سٹرگل اور سٹرائف سے ضرور ہے، کوشش سے اور جدوجہد سے، لیکن اس کا بلا واسطہ طور پر اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ سنیں گے تو خود بخود چونکہ آپ ذہین ہمارے ناظرین ہیں اس کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے۔ سن 49 کی بات ہے، 49 میں یہاں تھا تو ہمارے دوستوں کا ایک گروہ تھا جس میں سب سے ہمارا نمایاں دوست مسٹر درانی تھا جو ایک سپلائنگ کمپنی کا جو ملٹری کو کچھ سامان لے کے دیتے، امیر آدمی تھا اس زمانے میں۔ اس کی بیوی بہت ماڈرن تھی، ہم اس کو پیار سے نینی کہتے تھے، نینی ان معنوں میں کہ وہ استانی قسم کی خاتون تھی، ہر بات میں ہم کو گائیڈ کرتی تھی، آرٹسٹ بہت اچھی تھی، اور وہ یہ جو لینڈسکیپ پینٹنگ ہوتی ہے واٹر کلر میں اس کی بڑی مہارت تھی، اور وہ اکیلی لڑکی تھی سارے لاہور میں جو دوپٹہ نہیں لیتی تھی، اور لوگ سارے اس کو حیرانی سے دیکھتے تھے کہ کمال کی بات ہے، اور اس کے بال کٹے ہوئے تھے، اس زمانے میں تو نہیں ہوتے تھے کہ، تو ہم جب اس کو لے کے ساتھ دوستوں میں باہر نکلتے تھے تو سب اس نینی کو دیکھتے تھے۔ اس کا ایک بچہ تھا بڑا شریر، بڑا ضدی، بڑا ظالم، بوٹ سے ٹھوکرے مارنے والا، کوئی بات نہ ماننے والا۔ تو ان کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات رہے۔ ہمارا ایک دوست تھا بہت اچھا آرٹسٹ جو اب بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے اسٹوڈیو میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، کئی دفعہ ہم اپنی دھما چوکڑی، یہ لارنس باغ جسے اب باغ جنا کہتے ہیں، وہاں جماتے تھے، تو ہم چلتے رہے بہت اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر، بڑے اچھے ایام ہمارے گزر رہے تھے کہ اچانک درانی کے دل میں خدا جانے کیوں خیال آیا، کچھ جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کا ہو جایا کرتے، وہ اتنی شدت اختیار کر گیا ریاض کہ انہوں نے کہا کہ ہم سیپریشن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ بچے کا معاملہ تھا، ہم سب روئے پیٹے، اس کو درانی سخت آدمی تھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں رہنی، من کے بچے کا کہا تھا بچہ ٹھیک ہے ماں کے پاس رہنا چاہیے ماں کے پاس رہے، میرے پاس رہنا چاہیے میرے پاس۔ تو نینی کو بھی ہم نے سمجھایا، وہ کہتی تھی نہیں اگر یہ اتنا سخت ہے تو میں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے فن میں طاق ہوں، میں کما لوں گی۔ لو جی دیکھنا کیا تھا کہ دیکھتے دیکھتے ہماری نظروں کے سامنے ہماری موجودگی میں کاغذ لکھے گئے، اور وہ تو کم روئے، ہم زیادہ روئے، اور بڑا دکھ ہوا، سیپریٹ ہو گئے، اور بچہ ماں کے ساتھ چلا گیا، ویسا ہی ضدی، ویسا ہی روتا بسورتا، ٹھڈے مارتا ہوں۔ تو درانی سے میں ملا، وہ منتقل ہو گیا تھا جی ایچ کیو میں راول پنڈی، تو وہیں اس کا دفتر ہو گیا تھا، اچھا خاصا بڑا دفتر۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے،
کہنے لگا نہیں دفع کرو، یہ تو پیشہ ہی اچھا نہیں شادی کرنے، میں کروں گا ہی نہیں ساری. میں نے کہا نہیں یہ تمہیں کرنی چاہیے. تو نہیں، سارے دوستوں نے زور دیا، نہیں مانا. آخر ایک دن ہم بڑی حیرانی کی بات ہوئی. وہ کہتا تھا میں بڑا خوش ہوں، یہ میری کوٹھی ہے، اور اتنی بڑی کوٹھی 12-14 کنال کی، اور چھاونی کا ہے علاقہ، خوش و خرم ہم رہتے ہیں. مائی آتی ہے اماں زین بے اس کی کپڑے دھونے کے لیے، اس کی ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، ایک دارو تھی، ایک گوما اس کا نام تھا. وہ کپڑے بھی دھو جاتی، کھانا بھی پکا جاتی، جھاڑو بہارو بھی کر جاتی. پھر اس کا خنسامہ تھا، پھر اس کا سائز تھا، اس کا گھوڑا تھا، گولف کھیلتا تھا، امیر آدمی. تو ایک دن اچانک میں تھوڑا سا اس سے دور ہو گیا کہ میں لاہور میں مصروف ہو گیا. کچھ میری مصروفیات آزاد کشمیر ریڈیو میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، وہاں سے سراڑ کھیت چلے گئے. تو لوٹ کے آیا تو اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے شادی کرنے کا. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے خوشی. کہنے لگا آپ کے بار میں شادی کروں گا تو کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو بالکل دیہاتی ہو، الڑ مٹیار، جس کو کچھ زمانے کا پتہ نہ ہو، تمہاری نینی جیسی نہ ہو، نہ پینٹنگ جانتی ہو، نہ ڈانس جانتی ہو، نہ اس کو کچھ زندگی کا آگے کا پتہ ہو، نہ پیچھے کا پتہ ہو، ایک سادہ پاکیزہ سی لڑکی. ہم نے کہا بھائی دیکھ لو، تم تو بہت پڑھے لکھے ہو اور تمہارا انداز زیست مختلف قسم کا ہے، تم اس کے ساتھ نباہ کر لو گے؟ انہوں نے کہا میں کر لوں گا، میں نے تہیہ کر لیا. تو جناب وہ یہ ڈیسیجن، یہ فیصلہ اس نے دل میں کر لیا ہوا تھا. میں نے سنا بھی دیا، دوستوں کو میں نے اطلاع بھی دی کہ بھئی یہ، انہوں نے کہا بکواس کرتا ہے، ایسے ہو نہیں سکتا، یہ کس طرح رہے گا. بہت ہی ماڈرن آدمی تھا، بہت اس سے. تو میں لوٹ کے آیا کراچی سے ہو کے، ہمارا ایک وہاں سیمینار تھا کوئی لمبا 1 مہینے کا. تو لوٹ کے آیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس نے ڈھونڈا. گاڑی اس کے پاس لینڈ ہوتی بغیر چھت کی، بٹن دباتے تھے چھت کھل جاتی تھی وہ. تو آیا تو کہنے لگا میٹ یور بھابھی. تو وہ ایک بالکل بوجی مار کے جسے کہتے ہیں نا، ہمارے کپڑے میں لپٹی ہوئی بیچاری سی لڑکی، نہ اس کا سر منہ نظر آئے. میں کیا کون یہ؟ تو میں نے آگے ہو کہ میں نے کہا السلام علیکم. کہنے کی وعلیکم السلام بھائی جان. تو دیہاتی سی لڑکی تھی. تو میں نے آگے ہو کے دیکھا تو وہ گوما تھی، جو ان کے کپڑے دھونے نہیں آتی تھی، اماں زین بے کی بیٹی. تو اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی، گوما کے ساتھ. میں نے سر پیٹ لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو درمیانے سے درجے کا رہتا ہے، یہ گوما بیچاری جھاڑو کچھ نہیں پتا اس کو. اس نے کہا میں بڑا خوش ہوں اس کے ساتھ اور بہت اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، بس میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا، مجھے وہ تمہارے نخرے والی نہیں چاہیے تھی. اچھا بھائی، اب کیا کر سکتے تھے لوگ. خواتین حضرات، پورے 1 سال کے بعد ایک پورا گیپ آیا خلا ہمارے سے کہ میں گیا. 31 دسمبر کی رات تھی، اگلے دن صبح نیو ایئر چل رہا تھا. چھونی میں وہ جو تھا ہمارے، کیا کہتے ہیں پنڈی کو جی، اس کے ایک اور نام بھی ہے نا، ہاں جی، اس کو چکلالہ. ہاں جی، میں تھینک یو. چکلالہ میں بہت لمبا چوڑا اس کا انتظام جیسے ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ شام کو بال ہے تو اس میں چلیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے. تو خوراک وغیرہ کا مجھے جب سے شوق تھا، تو میرے جسم سے بھی ظاہر ہے. وہاں کباب بڑے اچھے بنتے تھے میس میں. وہاں گئے، وہاں غیر ملکی بھی لوگ بہت تھے، اور ایمبیسی کے لوگ، ملٹری کے جو ہمارے ایکسپرٹس باہر سے آئے ہوئے وہ بھی سارے شامل. تو جب وہاں گئے تو مجھے اس نے کہا کہ تم آ جانا، میری سیٹیں بک کر دی. میں وہاں بیٹھ گیا تو وہ یہ تھا نہیں، دور سے آتا دکھائی دیا. اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اور چھوٹی سی اس کی کمر، پیلے رنگ کا اس نے سویٹر پہنا ہوا، اونچی ایڑی کی گرگابی اس کی، اور اس کے بال کٹے ہوئے، اور وہ چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ. تو میں نے کہا یہ دیکھو، اس کو میں نے منع کیا تھا، اب دیکھو. وہ قریب آئی تو گوما کہنے کی پاجی سلام. تو میں نے اسے دیکھا اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے کی آپ کیسے ہیں؟ تو آپ تو آتے ہی ہیں، آپ کا بڑا ذکر کرتے ہیں جو. اب میں اس کی باتوں کا کیا جواب دیتا ہے؟ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ساری کی ساری اس کا لباس سب کچھ. جینز اس نے پہنی ہوئی تھی نیلے رنگ کی، تو پیلا سویٹر مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. تو بیٹھ گئے چائے پی. اس نے کہا کافی کا مجھے شوق تھا. ان کا کافی ابھی بھی پیو گا؟ میں کہا ابھی بھی پیوں گا، کھانے کے بعد بھی پیوں گا جی، مجھے اور کہیں سے ملتے نہیں. کافی پی، لیکن میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، گوما کی طرف. میں نے اس سے پوچھا کہ دارا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے مکان لے دیا انہیں یہاں پنڈی میں. اب وہ دول تالے کے پاس جو گاؤں تھا وہاں نہیں رہتے، اماں بھی وہیں ہیں. وہ اچھا گھر لے دیا ان کو. تو میں
کبھی کبھی ان سے ملنے جاتی ہوں اپنی ماں کو. لیکن اس کے انداز میں اور اس کی گفتگو میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی جو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی تبدیلی آ سکتی ہے. اور اتنی اس کے بعد کھانے کا ہم نے کافی پی. تو اب کھانا کھانے کا جو وقفہ آ رہا تھا اس سے پہلے کا ایک جو وقفہ ہے اس میں وہ کھڑے ہو گئے لوگ, ہلا گلا بجنے لگا بینڈ یہ نمبر. تو ایک اس زمانے میں ہمارا سین سی تھا سر کلاڈ آکنلیک, تو گورے بھی تھے آرمی میں. تو اس میں ایک کرنل آیا بوڑھا سا, آگے بڑھا, اس نے سلام کیا, اس نے گوما کی انگلی سے وہ پکڑ کے چلی اس کے ساتھ. خواتین حضرات وہ ناچی ہے کوئی, یعنی بینڈ کی دھن کے اوپر گوما, اور اپنی ایڑیاں زمین پہ, بڑا مشکل تھا ہم تو لگتا ہے چلنا, اور وہ کیسی بھمبیری کی طرح گھوم رہی تھی. اور کرنل بیچارہ اچھا بھلا جوان تھا, وہ ہف گیا بوڑھا, اس سے چلا نہ جائے, وہ کہہ تو بیٹھا اس کو کہ میں ناچ میرے ساتھ. ہاں جی ہاں ایگزیکٹلی اس نے. تو وہ دیکھے تو تالیاں بجیں, آ کے بیٹھ گئی. تو میں اب اس کی سمجھ نہ آئے کہ میں اس کی داد دوں یا بے داد کیسی. پھر ایک اور بندہ آ گیا, تو اس سے آ کے کہنے لگا کہ ایکسکیوز می, گوما کہہ رہی, آئی ایم لٹل ٹائرڈ, آفٹر 5 minutes آئی ول بی ریفریشڈ. اچھا میں نے جب انگریزی سنی اس کی تو میں نے کہا یہ تم نے انگریزی کہاں سے, کہنے کی گفتگو میں آ جاتی. تو میں نے کہا تم نے پڑھائی شروع کی, کہنے کی نا پاجی مجھے نہیں پڑھائی اچھی لگتی. تو میں پڑھی لکھی تو نہیں, میں نے لکھنا پڑھنا بالکل نہیں. تو میں نے کہا یہ تم جو بولی ہو, کہنے کی نہیں بول تو میں بالکل ساری ٹھیک ٹھاک لیتی ہوں, سمجھ بھی لیتی ہوں. ہاں تو میں نے کہا یہ راز کیا, کہنے لگی جی زبان کے جاننے کا راز اس کے بولنے میں. اچھا لکھنے والا جو ہے نا اس کی اتنی قدر و منزلت نہیں ہوتی جتنا اچھا بولنے والا ہوتا ہے. کیونکہ جو کانوینٹ میں جو پڑھے ہوئے بچے بچیاں آج کل ان کو انگریزی سکھائی جا رہی ہے نا, بولنے والی ہے. اور فیض صاحب جو تپڑ اسکول کے پڑھے تھے ایڈیٹوریل وہی لکھ سکتے تھے. ہاں اچھا, لیکن یہ راز پا گئی تھی, اس نے کہا کہ بولنے کا کمال ہونا چاہیے. اور جب تک بولنا نہیں آئے گا, اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاستدان اکثر کہتے ہیں جی یہ تو بولتا نہیں, جی فلاں جی کمال کا بولتا ہے, جی اس کے کیا کہنے ہیں, جی تعریف ہوتی ہے اس کی. تو وہ چونکہ یہ راز پا گئی تھی, اس نے بولنے پہ توجہ دی اور وہ کھٹا کھٹ بولنے. تو میں نے کہا تمہارا اور اس کا کہنے کی ہمارا اور اس کا اپنا جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ہے دورانی کا اور میرا سنگل بھی ہے. تو میں نے کہا تم اسے آپریٹ کیسے کرتی ہو تمہارا, کہنے کی میں GOMA گوما لکھنا سیکھ لیا, دستخط تو کر لیتی ہوں اتنا ایک آدھ لفظ, اور میں نے ہند سے بھی سیکھ لیے ہیں 1 سے 100 تک بڑے اچھے. لیکن کہنے کی بھائی جان یہ کوئی ایسی بات نہیں, یہ گوا کوڑا کرنے سے بہت آسان بات ہے, وہ تو میں تھک جاتی تھی کہنے کی, اور کپڑے دھونے سے, وہ تو یہ پڑھنا لکھنا بڑی کمال کی چیز ہے, اس میں بندے کو بغیر کچھ کیے ہی عزت مل جاتی. عجیب فلسفہ تھا اس کا, میں مبہوت ہے. اتنے میں وہ ایک اور آدمی آیا, وہ اس کے ساتھ جا کے ناچنے لگی. اور جی وہ ساری اس محفل کی جان تھی, جو بھی لوگ آتے تھے خاص طور پہ فارینرز, وہ اسی کے ساتھ ناچنا پسند کرتے تھے. اور اللہ نے اس کو ایسا شعور دیا تھا کہ وہ تو پتہ نہیں میں کس کی مثال دوں, وہ آپ نے کبھی ایسا ناچ دیکھا ہے. پھر ہم نے کھانا کھایا, شام کو آ گئے. مجھے دورانی کہنے لگا کہ تم جاؤ گے نہیں کہیں ہوٹل روڈ میں, وہیں رہے. تو صبح جو اس نے ناشتہ ہم کو دیا وہ تو تھا ہی کمال کا, جیسے ہوتا ہے عمرہ کے گھر میں. لیکن جس طرح سے اس نے ملازموں کو کنڈکٹ کیا, یعنی ان کو حکم دیا کہ یہ چیز لے کے آؤ بھائی جان کے لیے, یہ چیز واپس لے جاؤ, وہ جو میں نے فریج میں رکھی ہے اس کو نکال کے لاؤ, وہ دیکھنے والا انداز تھا. پھر اس نے کہا کہ بولو اس کو غلاموں میں دیکھو صحیح سے, انہوں نے کہا جی بیگم صاحب, انہوں نے کہا بلاؤ اس کو. تو وہ صحیح سے آ گیا, کوئی سوار خان قسم کا آدمی. اس نے کہا دیکھو ایک گھوڑا تو میرا ہے, ایک صاحب کا ہے, ایک بھائی جان کے لیے پیدا کرو. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے گھوڑا, انہوں نے کہا آپ کو بٹھانا ہے اس کے اوپر اور آپ چلیں گے آپ سے. میں نے کہا نہیں خدا کے لیے میں گھوڑے پہ نہیں کبھی بیٹھ سکتا. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, آپ چلیں میرے ساتھ. گھوڑا کیا تھا. تو جی شام کو اس نے گھوڑے پہ چکر لگوایا گیا, اور نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں گھوڑوں پہ مری چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں اللہ کے واسطے یہ اتنا نہیں ہو سکتا, یہیں تک کافی. اس کے بعد بڑی لمبی کہانی میں جلدی سے وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا. پھر جناب مجھے ولایت آنا پڑ گیا. میں یہاں رہا کچھ دیر, کوئی ہمیں اس کی خبر اتر معلوم نہ ہوئی. 2 سال کے بعد میں جب وہاں گیا تو میری بڑی آرزو سی درانی سے ملنے کی, گوما سے ملنے کی. تو میں ملا درانی سے, وہ اپنے دفتر میں تھا,
بڑا اچھا خوشحال. تو میں نے کہا سناؤ بھابھی کا کیا حال ہے؟ کہنے کا دفع کرو لانت بھیجو اس کو. میں کہا ہے اب وہ میں تو اب گالیاں نہیں دے سکتا وہ والی جو اس نے دی تھیں, اور اس نے ساری کائنات کو, انسانوں کو, انسانیت کو جس طرح سے رگیدا جا سکتا ہے رگیدا کیا, اور ساتھ گوما کا. میں نے کہا وہ ہے کہا تم نے اس کو کہا؟ کہنے کا بس لعنت. جب میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا وہ اس کا ایک بڑا محبوب دوست تھا ہالینڈ کا 3rd سیکرٹری ایمبیسی میں, تو اس نے مجھ سے طلاق لے کے اس سے شادی کر لی گوما نے, اور وہ ڈین ہالینڈ چلی گئی, تو وہ یہاں ہے ہی نہیں. میں نے کہا گوما ہالینڈ میں؟ کہنے لگا. تو میں نے کہا وہ وہاں کیا کرے گی؟ کہنے لگا نہیں وہ ہم سے تم سے زیادہ سمجھدار ہے, اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بہت اچھی طرح سے آتا ہے, اور وہ اونچ نیچ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے, اور وہ اپنا آپ اپلائی کرتی. اگر کہیں اس نے اپنا آپ روحانیت کی طرف اپلائی کیا ہوتا تو اس وقت پاکستان کی کیا پورے بر صغیر کی ایک بزرگ ترین ہستی ہوتی, لیکن اب اس کا رخ اس طرف تھا اور وہ کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی. تو میں نے کہا پھر مجھے جانا ہے ولایت, تو میں تو اس سے ملے بغیر نہیں رہ سکوں گا. تو اس نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ تم بھی اس کے ساتھ. اور میں نے کہا اب کہ میں گیا تو خیر مجھے جہاں ڈین ہاگ جانے کا اتفاق ہوا, پتہ کیا, اس کا ڈھونڈا نکالا, بڑی خوش وخرم بڑا اس کا ولا خامد, وہ چھوڑ چکا تھا نوکری, اس نے کوئی خوشبوات کی فیکٹری چلا لی تھی, تو اس میں وہ ساتھ اس کے کام کرتی تھی. تو میں نے کہا تم نے ابھی تک لکھنا نہیں سیکھا؟ کہنے لگی نہیں لکھنا نہیں, میں بولتی ہوں انگریزی بولتی تھی, اب میں ڈچ زبان بھی بول لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا محاورہ ہے, اور میں کچھ وہ بچوں نے گیت ویت گاتی رہی ہوتی نا, سیکھے ہوتے ہیں جو شاید اس کا کچھ محاورہ. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تمہارا جو اکاؤنٹ, مجھے ایک ہی شوق تھا کہ یہ اکاؤنٹ کیسے مینٹین کرتی, حساب کیسے کرے گی, یہ تو نہیں ہے. اس نے مجھے کہا کہ ایک فرق میری زندگی میں پڑا ہے کہ میں نے اپنے نام کے سپیلنگ بدلی ہیں, میں اس کو GOMANT کرتی ہوں, فرینچ میں ٹی نہیں بولتی کہنے کی بھائی جان, تو گوما لکھ, ہاں جی وہ تو کمال کی آتی. تو یہ اور بہت اچھا لگتا ہے, تو میں جب دستخط کرتی ہوں تو یہ پھر جو پیسے چیک وغیرہ نکالنے ہوتے تو میں بڑا خوش ہوں. کہنے لگی لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا یہ علاقہ جو ڈین ہالینڈ کا ہے, میں اسے چھوڑنا چاہتی ہوں. میں کہا تم کہیں اور کام کر لو. کہنے لگی نہیں میں اس پہ غور کر رہی ہوں. میں کہا اماں کا بہن کا کوئی خط؟ کہنے لگی آتا ہے, وہ ان کو پیسے بھیج دیتے ہیں کتنے ہزاروں روپے, وہ خوش ہیں. مجھے میں نے کہا تمہیں آرزو نہیں پیدا ہوئی کبھی ان سے ملے؟ کہنے لگی ہوتی ہے لیکن یہاں کام وام اتنے ہیں, مصروفیات ایسی ہیں کہ میں اس میں لگی رہتی ہوں, اور میں ان کی طرف توجہ نہیں دے سکتی, لیکن میں ان کی نگہداشت بہت اچھی طرح سے کرتی ہوں, مالی طور پہ وہ بہت خوش ہے. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہو گیا. مجھ سے مل کے اس کے یہاں کھانا کھا کے پھر اپنے کام کر کے جو میرے ذمے تھے ہماری یونیورسٹی میں اٹلی میں واپس آیا, تو مجھے درانی ملا, بہت خوش و خرم اور بہت اچھے موڈ میں, ہاں, اور جسے کہتے ہیں نا کہ چاگیاں مارتا ہوا بالکل ہلا کے, اور کہنے لگا کہ لو دیکھو, تو ہماری بھی کہنے لگا مدد ہوگی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا وہ اس بدبخت کے پاس بھی نہیں رہی, ڈچ کے پاس, اس نے اس سے طلاق لے لی ہے, برسلز کے ایک بوڑھے کے ساتھ شادی کر لی ہے جو کہ وہاں کی ایلومینیم فیکٹری کا, ایلومینیم کی فیکٹری اس کا مالک ہے. ہاں جی, تو وہ بوڑھا آدمی, لیکن کہنے لگا وہ بڑی بدبخت عورت ہے, اس نے ٹھیک ہے میرے ساتھ دھوکہ کیا لیکن اچھا کیا اس کے ساتھ بھی. اب وہ روتا ہے, اب وہ میرا دوست بن گیا, وہ ڈچ اس کو چٹھیاں لکھتا تھا, ہاں وہ تو دھناکی آنی, لیکن کہنے لگا کوئی نہیں اللہ ہمارا بدلہ لے گا اور اس بڈھے کے ساتھ. تو میں نے کہا وہ بڈھا کرتی کیا کہ اس کا جو سارا کارخانہ ہے اس کو وہ رن کرتی, کیونکہ بابا سے تو اتنا نہیں ہوتا کام. اب ہاں اس کے 1,500 ملازم ہیں, گھگو بجتا ہے, اور وہ بیچ میں پتلون پہن کے گھومتی, ہینٹر پکڑ کے جیسے سرکس کی نہیں ہوتی رنگ ماسٹر, اور سارا کنٹرول کرتی. اور اتنا اچھا اس نے کنٹرول کیا ہے کہ اب وہ
यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज की असिस्टेंट सदर हो गई है, डेप्टी। हाँ, उन्होंने इलेक्ट किया कि इतना अच्छा काम जानती है ये। याद रखिए, पिंडी के पास गांव है दौलताला, उसके पास एक और छोटा सा गांव, का नाम भूल जाएंगे, की रहने वाली थी। तो ये उसका इरादा था और ये उसका तहिया था, और इसके साथ उसने आगे चल चल के ही कहा। अब वो इस वक्त, मैं अब नहीं जानता, बहुत 6, 7, 8, 10 साल हो गए, वो मुझे यकीन है कि अब भी एल्यूमिनियम एसोसिएशन, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम एसोसिएशन की सदर होगी, क्योंकि अल्लाह ने उसको बड़ी सलाहियत दी थी और उसने अपनी सारी सलाहियत एक रुख के ऊपर चला दी थी। तो जब लोग ये पूछते हैं कि साहब हमें कोई बताएं कि हम को बाबा किधर होता है, तो मुझे हमेशा वो याद आ जाती है कि उसने कभी नहीं पूछा था कि वो कहाँ होता है, डाची ये चीज़ क्या होती है। वो अपनी धुन की पक्की और रास्त रॉ खातून थी, और जो बात उसने दिल में बहुत कम को थी, धारणा धार ली थी, उसको पूरा करके छोड़ा था। तो खातिन हजरात, ये इरादा करने के लिए या ये तहिया आप अगर करना चाहते हैं तो मुझसे न पूछें, अपने आप से पूछें कि आपका क्या इरादा है। जब तक आपकी मेरी किसी की भी कन्विक्शन नहीं होगी ना, अंदर से नहीं तब्दीली होगी, बाहर की लाई हुई तब्दीली किसी तरह से भी आपकी मदद नहीं कर सकती। अब हम सारे मिलके अपनी गोमा को ढूंढेंगे, यानी हमारी अपनी रूह जो है वो हमारे लिए गोमा का दर्जा रखती है ना। हम चूँकि रूह के इंसान हैं, अल्लाह मियाँ ने इंसान को एक कैफियत दी जो दूसरे किसी जानदार को नहीं दी। इंसान का एक वजूद जो है ये जिस्म ही जिस्म नहीं है, इसके ऊपर एक और चौबारा भी है जो इंटेलेक्ट का चौबारा है। इसी वजूद के ऊपर वो इंटेलेक्ट का चौबारा है जो आपको मजबूर करता है कि आप सर्दियों की यकबस्ता रात को टूटी हुई बाइसिकल चलाते हुए नुसरत फतेह अली का गाना सुनने जाएं। तो वो तकाजा है ना। कोई भैंस कभी भी मुशायरा सुनने नहीं जाती, उसको सिर्फ अपने जिस्म चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। कोई जानवर ऐसे नहीं करता। शेर ने आज तक किसी कवाली में शिरकत नहीं की, बंदा करता है, उसकी आरज़ू है, जो मर्जी करे। ये तो है इंटेलेक्ट का, जहन का चौबारा। इसके ऊपर एक और है, और वो रूह का चौबारा है। वो हमारा बंद पड़ा है, गंदे टूटे फूटे फूस उसमें पड़े हैं, पुराना टूटा हुआ चरखा है, पुरानी मंजियाँ बिस्तर फेंके हुए हैं, शीशे उस कमरे के टूटे हुए हैं, कुंडी उसकी परमानेंटली बंद है। कभी कभी कोई आदमी ऊपर चढ़ता है और वो आवाज़ दे के पूछता है कि अम्मा ये किसका है चौबारा। तो माँ नीचे से आवाज़ देती कि अपना ही है। तो वो कहता है इसे खोले। उसने कहा ना पुत दफा कर, इसमें गंद फूस गुद्दर फूस भरा हुआ है, इसको खोलने की कोई चंदा ज़रूरत नहीं है। तो ये इरादा उस सीढ़ियाँ तय करके ऊपर चढ़ने वाले इंसान का होता है कि आया मैं इस कोठरी को खोलूं या ना खोलूं। अब ये फैसला आपके इख्तियार में है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए, उस चौबारे को खोलने की सलाही तौफीक अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, क्योंकि आपके दर्जात बहुत बड़े हैं। आप इंसान हैं और पैगंबर की औलाद हैं। अल्लाह हाफ़िज़।